بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی کو گناہ کے کام پر خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ نفسیانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھیں۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب مظلوم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔
اپنے آپ کو بدنصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کی ارد گرد غریب ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کے پورے ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کو ان کے عمل سے جج نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو اولاد کا گھر اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پر ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کے باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سب کو دکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔